الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. قال تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. صدق اللہ العظیم. محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیو، عزیز دوستوں، رمضان المبارک کا یہ جو دوسرا عشرہ ہم پر سایہ فگن ہے مغفرتوں والا، وہ اوسطہ مغفرت، پیارے نبی نے فرمایا کہ درمیانی عشرہ مغفرتوں کا ہے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. عزیز ساتھیوں، روزے دار مسلمان جو الحمدللہ آج کل علم کی برکت سے، علماء کی کثرت اور علم کی زیادتی اور حضرات ائمہ کی کثرت، اور الحمدللہ آج اکثر مساجد میں علماء اکرام کا وجود، الحمدللہ آج مسلمانوں کے اندر جو ہے بہت ساری خوبیوں کے ساتھ ساتھ یہ خوبی بھی پیدا ہو گئی ہے کہ اب جیسے پہلے غلطیاں ہوتی تھی سحری کے معاملے میں، اب حتی الامکان جیسے میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ بہت سارے مقامات میں یہ غلطیاں اب نہیں ہو رہی ہیں. مگر اب بھی کچھ ایسے واقعات سننے کو ملتی ہیں سحری کے معاملے میں. آج بھی کچھ ایسے جگہیں ہیں جہاں پر آج بھی وہی پرانی غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں سحری کے معاملے میں، جن غلطیوں کے سبب سے بعض مرتبہ روزے دار کا روزہ سوائے اس کے بھوکا رہنے پیاسا رہنے کے کچھ بھی اجر نہیں دے گا، یعنی کہ اس کا روزہ ضائع ہو جائے گا. خاص طور پر جو غلطیاں سحری کے معاملے میں کچھ روزے داروں سے ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ طلوع فجر، جس کو قرآن مجید نے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر فرمایا، یعنی فجر سے جو روزہ شروع ہوتا ہے، طلوع فجر سے. بعض لوگ سحری کے معاملے میں کیا کرتے ہیں غلطیاں، اذان ہونے تک کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں. اور بعض مسجدوں میں اذان کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اذان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ طلوع فجر کے شروع ہونے کے 15 منٹ بعد، 20 منٹ بعد، 10 منٹ بعد جو ہے اذانیں دی جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ شروع ہونے کے بعد اذان ہو رہی ہے. اگر اس حالت میں کوئی اذان ہونے تک کوئی کھا رہا ہے ایسی مسجدوں کی اذان کو سن کر کے، تو پھر اس صورت میں وہ روزے کی حالت میں کھا رہا ہے، یعنی اس کا روزہ نہیں ہوا. جیسے درمیانی روزے میں کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ضائع ہو جاتا ہے، روزے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا. بعض مرتبہ جو ہے عمدن قصدن اگر کوئی اس طرح کی غلطی کرے تو جیسے اس کا کفارے کا بھی معاملہ ہے. تو بعض مرتبہ جو ہے انسان لاعلمی میں، نادانی میں جو ہے ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے اس کا روزہ اس کو بالکل فائدہ نہیں پہنچاتا، بلکہ سوائے اسے بھوکا رہنے کے کچھ بھی اس کے اجر و ثواب میں اسے اضافہ یا اجر و ثواب کا سبب اسے حاصل نہیں ہوتا. میرے معزز ساتھیو، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کلو اور کھاؤ، واشربو اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لکم تم پر واضح ہو جائے، الخیط الابیض سفید دھاری، من الخیط الاسود کالی دھاری سے ممتاز ہو کر، من الفجر صبح کی، ثم پھر اتموا پورا کرو، الصیام روزہ، الی اللیل رات آنے تک. تو یہ حضرات علماء کرام نے اپنی کتابوں میں، اپنی تفسیروں میں لفظی ترجمہ یہی کیا ہے. یعنی کہ اس کی تشریح میں اگر جائیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یوں فرماتے ہیں کالا اور سفید دھاگے میں امتیاز ظاہر ہونے تک کھاؤ پیو، اس طرح اس کا مطلب ہے. تو بہرحال میرے معزز ساتھیوں، صبح صادق جو شروع ہو جاتی ہے جیسے کہ کارڈوں میں اس وقت کو متعین کر کے حضرات علماء کرام احتیاطاً 2-4 منٹ بیفور پہلے ہی اس کو روک دینے، سحری بند کرنے کا اعلان کروا دیتے ہیں. تو اس کے موافق ہمیں اپنے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. بعض واقعات ایسے بھی سننے کو ملتے ہیں، ایک جماعت کے تعلق سے ایک قریے میں ایک جماعت گئی نماز فجر کے بعد، رمضان کا حال تھا، رمضان کا معاملہ تھا. نماز فجر کے بعد شہر والوں نے انہیں چائے پینے بلایا. جماعت والوں نے کہا کہ ارے بھیا رمضان ہے، ہمارا روزہ ہے. تو قریے والے کہنے لگے ارے صاحب ہمارا بھی تو روزہ ہے، روزہ تو سورج نکلنے سے شروع ہوتا ہے، تو ہم بھی چائے وائے پی کے فارغ ہونے کے بعد سے روزہ رکھتے ہیں. تو یعنی ان کے خیال میں جو ہے سورج نکلنے سے، اور بعض لوگوں کا خیال اذان دینے تک. جن مسجدوں میں اذان کا معاملہ اس طرح سے بے احتیاطی سے ہو رہا ہو یا اپنی سہولت سے ہو رہا ہو
وہاں کے علاقائی لوگوں کی سہولت کے حساب سے اذاں مقرر کی گئی ہو، اس حساب کو دیکھ کر کے ہم لوگ اس طرح سے بے احتیاطی طور پر سحری کو اذاں ہونے تک کھانا، یہ بالکل غیر شرعی ہے۔ اس کی وجہ سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مکمل طریقے سے احتیاط کریں، ورنہ ہمارا روزہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی ہمیں اجر نہیں دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میری ایک درخواست ہے، سحری کھانا برکت ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے سحری کے کھانے کو برکت قرار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گھر کا ماحول کو کچھ ایسے بنائیں میرے معزز ساتھیوں، گھر کے اندر جب سحری کا وقت ہو تو بچوں کو سب کو اٹھا دیں۔ سحری کے موقع پر سب کو اٹھا دینا چاہیے۔ بچے روزہ رہیں یا نہ رہیں وہ بات کی بات ہے، مگر روزے کے لیے سحری کے وقت میں جگہ دینا اور وہ برکت کا کھانا، دودھ پیتے بچوں کو بھی ماں اپنے سحری کے وقت میں دودھ پلا رہی ہے تو ماشاءاللہ برکت کا دودھ پلا رہی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری کا کھانا برکت ہے۔ ایک صحابی آئے سحری کے موقع پر، آپ نے انہیں دیکھا سحری کے موقع پر یہ آئے ہیں، تو آپ نے اس صحابی سے فرمایا کہ آؤ سحری برکت کا کھانا کھاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سحری کا کھانا برکت کا ہے۔ تو مائیں اگر بچوں کو سحری کے موقع پر دودھ پلا رہی تو برکت کا دودھ پلا رہی ہیں، اس سے بچے میں خیر اور عافیت اور سلامتی اور حسن اخلاق، یہ ساری خوبیاں، یہ سارے کمالات جو ماں باپ چاہتے ہیں، انشاءاللہ اس برکت کی وجہ سے سارے کمالات بچے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کو اس وقت میں اٹھا کر کھلانا، اگرچہ کہ وہ روزہ رہیں یا نہ رہیں، کیونکہ بچوں کو تو 15 سال کے بعد بالغ ہونے تک روزہ معاف ہے، روزہ بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتا ہے، مگر ان کو ماحول بنانے، ان کو عادت بنانے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے، ان کے اندر مزاج پیدا کرنے کے لیے سحری کے موقع پر انہیں اٹھایا جائے، کھلایا جائے، اور کھانے کے بعد کوئی 10 بجے تک، کوئی 1 بجے تک، کوئی 2 بجے تک، جتنا وقت تک وہ رہ سکتا ہے بآسانی سے اتنے وقت تک وہ نابالغ بچوں کو رکھوائیں۔ اس سے بڑا فائدہ ہوگا، آنے والے دنوں میں ان کے لیے سہولت اور آسانیاں ہوں گی۔ تو اس طرح سے میرے معزز ساتھی، یہ بے حد ضروری ہے کہ سحری کے ماحول کو اپنے گھروں میں بنائیں اور بچوں کو سحری کے موقع پر جگائیں اور انہیں کھلائیں، اور گھر کے ماحول کو سحری کے وقت میں اجاگر کریں، اور سب لوگ سحری کے ماحول کو برقرار رکھیں۔ سحری کے معاملے میں جو غیر احتیاطی اعمال ہو رہے ہیں اس سے اعراض کریں، اس سے توبہ کریں، اپنے روزے کا خیال کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔